الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معزز موقر علماء کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور آج سنت نبویہ کے اعتبار سے زندگی کا سکون حاصل کرنے کے لیے اور نسل انسانی کی تعمیر کے لیے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے ہمارے دولہا بھائی اور ہماری وہ بیٹیاں اور بہنیں جو آج نکاح کے بندھن میں بندھ رہی ہیں، اور ہمارے دیگر بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مقرر کے لیے قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہو سکتا، اور اس سے پہلے کچھ کہنے والوں کی باتیں بھی اس کے لیے سہارا بن جاتی ہیں۔ بہت پسند آئی آپ کے اس علاقے کے عظیم مفتی اور شیخ الحدیث صاحب کی بات، جسے ہم تھوڑی سی پھیلاتے ہیں۔ ہماری زندگی کی غفلت کا، ناقدری کا سب سے بڑا سبب خدا کو نہ پہچاننا ہے۔ مفسرین میں ایک بہت بڑے مفسر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ بات سیدھی سادی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، بڑے بڑے نام سن کر گھبرا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ اللہ والے اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، ایسا کیوں؟ گنہگار لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، غفلت میں پڑے ہوئے لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، جبکہ ہونا چاہیے الٹا، کہ جو اللہ والے ہیں انہیں ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ والے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اسی طرح باندھا گیا ہے۔ شروع کی ہی آیت میں ہدن تو کہا للمتقین، کہیں آیا ان فی ذالک لآیات تو فرمایا لقوم یؤمنون، کہیں آیا لقوم یتفکرون۔ بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ بھئی قرآن کریم ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایت میں نصائح ہیں فکر اور تدبر کرنے والوں کے لیے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ انہی لوگوں کے لیے نصیحت ٹھہرائی گئی، غفلت میں پڑنے والوں کے لیے نہیں؟ جواب بڑا سیدھا سادہ، دماغ میں اترنے والا ہے،
جس میں سے ایک مثیل اور شبیہ تو حضرت مفتی صاحب نے ابھی اپنے 3 منٹ کے شارٹ اینڈ سویٹ بیان میں آپ کے سامنے پیش کر دی کہ گزشتہ کل جس مفتی صاحب کو اور شیخ کو طلباء نے جانا تھا، سمجھا تھا، تو انہوں نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، انہوں نے ان کی بات کو گولڈن وائس سمجھ کر قبول کیا، اور جنہوں نے جانا پرکھا سمجھائی نہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ بات کیا ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ خدا کو جانتے ہی نہیں، وہ خدا کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا کہ علماء اللہ سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا کوئی نہیں ڈرتا۔ انگلینڈ میں ایک جگہ ہے بولٹن، وہاں ہمارے بہت سے احباب رہتے ہیں۔ ادھر ایک بوڑھے میاں ہیں جو میرے تقریباً 30 سالہ پرانے دوست ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ سیدھی سادی ہماری گجراتی بھاشا میں، کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان کو کہا کہ مولوی کتنی بھی بڑی غلطی اور گناہ کر لے اس کو مت چھیڑنا، اس لیے کہ اسے خدا کو منانا بھی آتا ہے، اس کو درخواست لکھنا آتا ہے، اس کو کس طرح خدا سے بات کرنی چاہیے وہ جانتا ہے۔ اور جو گنوار ہو، ان پڑھ ہو، وہ دادا گیری والی بات کرتا ہے۔ جیسے پولیس والے نے اگر کسی پڑھے لکھے کو پکڑا تو وہ اس کو سر بولے گا، آئی ایم ویری ویری سوری بولے گا، ایکسکیوز می بولے گا، ٹیک اٹ ایزی بولے گا، اس کے پاس متعدد شبد کا بھنڈول ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس کو کنوینس کر لیتا ہے، وہ اس کو سرنڈر کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے۔ اور جو غفلت میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے صاحب کیا کرنا ہے کر لو، تم کیا کرو گے، یہ ہے وہ ہے، اور تو میں پر اتر آتا ہے، بالآخر جیل میں جاتا ہے، اس لیے کہ اسے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم۔ علمی بات لیکن سادہ انداز میں سمجھاؤں، توحید کی قسموں میں سے ایک قسم ہے توحید الاسماء والصفات، ایک قسم توحید کی ہے توحید الربوبیت، یعنی اللہ کو کرتا دھرتا، رزق دیتا، پالتا، پیدا کرتا ایک ماننا۔ یہ کوئی مسلمانوں ہی کا امتیاز نہیں ہے، مشرکین بھی اس بات کو تو مانتے ہیں، اور قرآن منصفانہ کتاب ہے۔ آج اتنے بڑے مجمع کے سامنے اور ایک نصیحت بھی کرتا چلوں، ہمارے دین نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ اچھی چیز جس میں بھی ہو، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اسے قبول کر لینا چاہیے، اور بری چیز چاہے میرے باپ ہی کی کیوں نہ ہو لیکن اسے رد کر دینا چاہیے۔ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پھر 6 پارے میں اس کو ریپیٹ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے ایمان والو، انصاف کی بات بولنے والے، انصاف کی بات قبول کرنے والے، انصاف کی جگہ پر کھڑے رہنے والے اور انصاف کا ساتھ دینے والے بنو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف، اپنے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سامنے والا غریب ہے تو باطل میں اس کا فیور کرنے کی ضرورت نہیں، گھر بلا کر 2 روٹی زیادہ کھلا دو، یہ بات الگ ہے، لیکن غریب ہے اور ناحق پر ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ امیر ہے، حق پر ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ امیر ہے، اس لیے کہ وہ حق پر ہے۔ اس کے مقابلے میں سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر کسی سے تمہاری جمتی نہیں،
اگر کسی سے تمہارے اختلافات ہیں لیکن وہ حق پر ہے تو اس کے حق پر ہونے کی وجہ سے اس کا ساتھ دو. اس کے ساتھ کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے فضائل، تم اس کے محامد اور تم اس کے اوصاف پر بھی بلڈوزر چلا دو. نہیں، اعدلو، انصاف کی بات سننے والے، انصاف کی بات کرنے والے اور انصاف کا فیور کرنے والے بنو. تقوی اس میں بھی ہے. ہم کہا کرتے ہیں اپنے بیانوں میں کہ ہم لوگوں کی ایک غلط فہمی ہم سب کی یہ ہے، ہم نے تقوی کو مسجدوں میں، چلوں میں، 4 مہینوں میں، جلسوں میں اور اجتماع میں پیک کر لیا. قرآن کریم معاشرے کے اندر بھی تقوی برتنے کو کہتا ہے. بلکہ چھوٹے بچے کو دودھ پلانے کی جو آیتیں آئیں، طلاق دینے کی جو آیتیں آئیں، نکاح کی جو آیتیں آئیں، اس میں بھی تقوی کو ریپیٹ کیا گیا ہے. ابھی اس کو سناؤں گا میں نکاح کے لفظ سے. تو عرض یہ کر رہے میرے بھائیوں، اللہ کو پہچاننا، اس پر سے ہماری بات چل رہی تھی. خدا کو کرتا دھرتا ماننا یہ تو مشرکین بھی مانتے ہیں، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ یہ مشرکوں کو اگر تم پوچھو گے، ہم ہمارے دیش واسیوں کو نہیں دیکھتے؟ ہمارے دیش واسیوں کو ہم دیکھتے ہیں. جب کسی ڈاکٹر کی نہیں چلتی تو وہ مسجد کے دروازے پر اپنے بچے کو لے کر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ذرا دم کر دو، اور ان کی جہاں بولتی بند ہو جاتی ہے وہاں وہ بھی یہ کہتے ہیں اوپر والا جانے. پتہ چلا کہ اوپر والے کو وہ بھی جانتے تو ہیں. لیکن سنو، آج کے دن میں شروع سے دیکھ رہا تھا، بڑا افسوس کر رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیسے محنت کی ہوگی ایسے خطے پر کہ بٹھانے کے لیے 10 مرتبہ اعلان ہو رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، جاننا ایمان نہیں ہے، ماننا ایمان ہے. جاننا ایمان نہیں ہے. اور یہ بات واضح کروں، ہم نے ہمارے نبی کو جتنا نہیں جانا اس سے زیادہ یہود و نصارہ نے جانا. اور یہ ہماری بات نہیں، یہ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اور اہل علم جانتے ہیں معرفت کا تعلق جزئیات سے ہے اور علم کا تعلق کلیات سے. پتہ چلا کہ انہیں نبی کی جزئیات تک کا علم تھا. اور قرآن نے کمال کر دیا کہ ایک عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ اس آیت کے باب میں کہتے تھے لَمَعْرِفَتُنَا لِمُحَمَّدْ أَشَدُّ مِن مَعْرِفَتِنَا لِأَبْنَائِنَا. ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن حضور کے بارے میں ہمیں شک نہیں ہو سکتا. ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے. جانتے تو تھے لیکن مانا نہیں. اور ہم کہا کرتے ہیں ماننے کی بنیاد پر انسان اللہ کی طرف سے معافی کا مستحق بنتا ہے، جاننے کی بنیاد پر نہیں بنتا. اور اس کی دلیل بھی قرآن سے سنائے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. تو فرمایا گیا کہ غفرانک ربنا. مفسرین نے لکھا سمعنا کے ساتھ اطعنا ہوگا تو بندہ یہ کہنے کے قابل بنے گا کہ غفرانک ربنا وإلیک المصیر. آج ہماری معافیاں قبول نہیں ہوتی. ہم روزانہ دعائے قنوت میں معافی مانگتے ہیں اور اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں، اجتماعوں میں، جلسوں میں، خلوتوں میں دعا کرتے ہیں، لیکن سمعنا کے ساتھ اطعنا نہیں ہے، اس لیے ہماری معافی میں جان نہیں پڑتی. یہ ہے توحید الربوبیت. ایک توحید ہے الوہیت، یعنی عبادت کے قابل، دعا کے قابل، نظر و نیاز کے قابل، سب عبادتوں کی قسموں کے قابل صرف اور صرف اللہ کو سمجھنا، ماننا اور اسی کے تقاضوں پر عمل کرنا. تیسری قسم جس کی وجہ سے گاڑی پٹری پر سے اتری، اللہ کے ناموں کی صفت. اللہ کے انگنت نام ہیں جن میں سے 99 نام اس نے ہمارے علم میں بتوسط
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے، ان میں سے ایک نام ان کا جامع ہے، اللہ کا ایک نام جامع ہے۔ اسی جامع کی نسبت پر اللہ نے دولہا دلہنوں کے درمیان جمع فرمایا۔ دولہا کہاں کا ہوتا ہے، دلہن کہاں کی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کبھی تصور نہیں۔ یہ نرولی والے مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں نے ہمارے یہاں ترکیسر میں 12 سال تک پڑھا، کبھی نرولی کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن کیا پتا کہ بیوی ہی نرولی کی لکھی ہوئی تھی، کیا پتا۔ 12 سال تک ہم ترکیسر میں پڑھے۔ خدا اس گاؤں کو زندہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس ترکیسر کو سدا آباد رکھے، جس کی نسبتوں اور جس کی فکروں سے آج یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اور اتفاق تھا کہ ترکیسر میں نرولی مت تو بنے نہیں، مصیبت ہے، گجراتی مت بولوں پڑنے تو بجا ہم جے، تو ہم کبھی بھی نرولی کا رخ نہیں کیا، لیکن خدا نے فیصلہ لکھ رکھا تھا کہ بھئی جمع وہی ہونا ہے، اللہ نے جمع کر دیا۔ 27ویں پارے میں فرمایا اللہ نے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ۔ ایک صاحب پرسوں کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب ان کے لیے دعا کرو کہ ان کا نکاح ہو جائے۔ میں نے کہا یقیناً ان کا نکاح ہوگا، کوئی دو رائے نہیں کہ ان کا نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فیصلہ فرمایا، ہر چیز کا ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے۔ اب وہ جوڑا کہاں بیٹھا ہوگا وہ نہیں جانتا۔ اور آیت سنیے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود، لیکن کب، کتنا، کیسا، کیسے اس کو اتارنا یہ ہم جانتے ہیں، آپ تو بہت جلد باز ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اس لیے اس کو کہا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ تو اللہ کے ناموں میں ایک نام جامع ہے، وہ جمع کرتا ہے۔ اسی لیے نکاح کے خاتمے پر ایک دعا دی گئی ہے، حضور نے سکھائی، بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما بالخیر۔ ہم نکاح کے خطبے کے بعد ان سبھی دولہوں کو یہ دعا دیں گے۔ یہاں بھی ایک بات آپ لوگوں کی برکت سے یاد آئی کہ نکاح تو پہلے بھی ہوتے تھے، کچھ صحیح کچھ غلط سلط وغیرہ وغیرہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں کتاب النکاح میں ذکر کیا 10 قسم کے نکاح پہلے ہوتے تھے، کبھی مہر نہیں تو کبھی تیری بہن میرے ساتھ، میری بہن تیرے ساتھ، باقی اور کوئی دوسری چیز نہیں وغیرہ وغیرہ۔ کچھ نکاح کی شکلیں تو ایسی تھیں جن کا تذکرہ کرنا اچھا بھی نہیں لگتا۔ اس زمانے میں جب نکاح ہوتے تھے، بہت دھیان سے سنو بات، زندگی کا ایک سبق ملے گا، تو نکاح ہونے کے بعد لوگ دعا دیتے تھے، وہ دعا نسائی شریف میں آئی بالرفاء والبنین، کہ تمہاری زندگی سکھمئی ہو، خوشگوار ہو، اور تمہیں لڑکے ہی لڑکے ہوں۔ اب یہ دعا دیتے تھے کہ تمہاری زندگی سکھمئی ہو، ہیپی میرج لائف، اور تمہیں لڑکے ہی لڑکے ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایسی دعا نہیں دی جاتی۔ کیوں ایسی دعا نہیں دی جاتی؟ کمال کر دیا محدثین نے، وہ دعا کس کام کی جس دعا میں اللہ کا لفظ اور اللہ کا نام نہ ہو۔ ارے بھائی یہ کوئی دعا ہوئی کہ تمہاری زندگی خوشحال گزرے؟ ایسی دعا دو اللہ تمہاری زندگی خوشحال کرے۔ سمجھو بات بہت آسان ہے۔ وہ دعا کس کام کی جس میں لفظ اللہ نہ ہو؟ یہاں سے مسئلہ حل ہو گیا۔ تھینک یو بولنا شریعت کی نظر میں معتبر نہیں، گڈ مارننگ، حالانکہ ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ سوچتے ہوں گے مفتی صاحب اس میں غلط کیا ہے گڈ مارننگ بولنے میں، اچھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی تمہاری صبح اچھی ہو، تھینک یو اس میں نہیں۔ وہ دعا، وہ کلمات تہنیت و تبریک، وہ آشیرواد اور وہ تمنا کس کام کی جس میں لفظ اللہ کا تذکرہ نہ ہو؟ اور سن لو میوات کے دوستو، اسلام نے مسلمان کو سراپا ذکر والا بنایا۔ وہ کسی چیز پر تعجب کرے گا بولے گا سبحان اللہ، میرے ساتھ خالی جگہ پر کرنا۔ کسی چیز سے خوش ہوگا تو بولے گا ماشاء، ارے بولو اللہ۔ چھینک آئے گی بولے گا الحمدللہ، تیلوں پر چڑھے گا بولے گا اللہ اکبر۔
نیچے اترے گا بولے گا سبحان اللہ، کوئی مرے گا بولے گا انا للہ، ہر جگہ للہ ہی للہ، اللہ اللہ اللہ، یعنی اس کی دنیاوی ادائیں بھی ذکر خدا سے سرشار۔ اسی کو حدیث میں فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ بھائی گڈ مارننگ والا معاملہ ہی ادا ہو جاتا ہے اس لفظ میں کہ میں اللہ بلیس یو، لفظ اللہ بولو، تو وہ دعا کسی کام کی نہیں جس میں لفظ اللہ نہ آتا ہو۔ اس لیے کہ دعا کا مطلب کیا؟ دعا کا مطلب اللہ سے مانگنا، اور جب آپ جس سے مانگتے ہو اس کا نام ہی نہیں لیتے، آپ میرے پاس کچھ مانگنے آئے، یوں دیکھ رہے ہو کہ 10 روپے دو، ارے بھائی یہ تو بولو مولانا صاحب 10 روپے دو، مولانا صاحب بھی تو بولو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ انہوں نے ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو حضور نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو بہت جلدی کر رہا ہے۔ اور حضور نے سکھایا کہ دعا میں پہلے اللہ کی بزرگی بیان کرو، حضور پر درود بھیجو، اور حضور پر درود بھیجنے کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس جب رسول اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے تو اللہ کو وہ دعا رد کرنے میں شرم بھی آتی ہے۔ جیسے ہمارا حال تھا، ہمارے پاس آج بالکل وقت نہیں تھا اس لیے کہ سال کا اختتام ہے اور پھر اتوار ہے، لیکن ہمارے اوپر دباؤ بنایا گیا کہ یہ ترکیسر کے لوگوں کا پروگرام ہے، بس لفظ ترکیسر آیا ہم سرنڈر ہو گئے، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کے روٹیاں ہمارے پیٹ میں پڑی ہیں، ہم قبول کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا احسان اتنا بڑا ہے جس کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے، کھلے عام اس کا اعتراف ہے، اور اس میں حرج کیا ہے؟ آدمی کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور میرے خصوصی دوستوں کی اولاد یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ختم۔ تو جب دنیا میں 2 آنکھوں کی شرم انسان کے لیے معنی بن جاتی ہے تو خدا کے تو سب سے زیادہ پیارے رسول ہیں، خدا سے مانگتے وقت رسول کا وسیلہ دے دو، کام بن جانا گارنٹیڈ ہے۔ لیکن اس کے لیے رسول کا اور خدا کا مقام و مرتبہ جاننا پڑے گا۔ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ شعر کہہ گئے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ خدا سے ملنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، سنت کے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، اور سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے سر پر ٹوپی پہننا، نکاح کی مجلسوں میں ٹوپی پہن کر آنا۔ کینیڈا میں ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے کسی نے آ کر سوال کیا کہ مفتی صاحب اس ملک میں مسلمان بن کر رہنا ہو تو کوئی شارٹ اینڈ سویٹ طریقہ بتاؤ۔ میں نے کہا اپنے بچوں کو ہمیشہ ٹوپی پہننا سکھا دو، انشاءاللہ اسلام کبھی نہیں جائے۔ تو کچھ لوگ وہاں میرے بے تکلف دوست بیٹھے تھے، کہا مولوی صاحب یہ ٹوپی میں اور اسلام میں کیا لینا دینا؟ میں نے کہا ٹوپی سر پر ہوگی تو ہمیشہ تصور رہے گا کہ میں مسلمان ہوں، جیسے داڑھی ہوگی تو تصور رہے گا کہ میرے چہرے پر نبی کی سنت ہے، میں غلط نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا مسلمان نبی کا نام تو لے رہا ہے لیکن نبی والا کام نہیں کر رہا ہے، نبی والی ادائیں اختیار نہیں کر رہا ہے۔ چاہیے کہ ہمارے نوجوان ادب کے ساتھ نکاح کی مجلسوں میں آئیں، ان کے سر پر ٹوپی ہو، کرتا پائجامہ پہنا ہو، رسول کی نقل کرو گے تو خدا کے پیارے بن جاؤ۔ یہ لفظ بہت قیمتی بول گیا میں، رسول کی نقل ہی اتارو گے تو بھی خدا کے پیارے بنو گے، اس لیے کہ پیارے کی ادائیں بھی پیاری ہوا کرتی ہیں، پیارے کی ادائیں بھی پیاری ہوتی ہیں۔ اہل علم کی کام کی بات بیچ میں یاد آئی، علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بعض ائمہ کی نمازوں میں رفع یدین ہے، بعض میں نہیں ہے، بعضوں میں آمین بالجہر ہے، آمین کیا کمال کی بات لکھ گئے، کہا اللہ نے رسول کی تمام اداؤں کو زندہ رکھنا چاہا، اس لیے یہ سارے مسالک کو مدون فرما دیا تاکہ خدا دیکھتے رہیں اپنے رسول کی اداؤں۔ بات یہ چل رہی تھی میرے بھائیوں کہ ایک تو لفظ کیا کہا جا رہا تھا، تمہاری زندگی سکھمئی ہو، تو جواب دیا گیا کہ نہیں، اللہ کا نام بولو، بارک اللہ لکما وعلیکما، اور لفظ جامع چل رہا تھا نا، جمع بینکما بالخیر، میاں بیوی کے درمیان خیر کے ساتھ جمع ہونا پایا جائے۔
دنیا میں جمع تو بہت لوگ ہوتے ہیں، بہت لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ جمع ہونا کبھی پولیٹیکلی ہوتا ہے، جمع ہونا کبھی کبھی ضرر اور شر سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی کا جمع ہونا یہ تو خیر کے وجود میں لانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسلام نے نکاح کو کتنی بڑی عبادت قرار دیا۔ ہاں، اگر نکاح عبادت نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی اختیار فرماتے۔ 13ویں پارے میں ایک آیت آئی جس میں نکاح کو تمام نبیوں کی سنت بتایا گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے تم سے پہلے بھی رسول پیدا کیے اور ان کے ساتھ ان کے جوڑے اور ان کی اولاد کو ہم نے پیدا کیا۔ نکاح صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ نکاح بہت بڑی عبادت ہے۔ ہاں، اس کو یاد رکھو۔ دوسرا، اس دعا میں جو زمانے جاہلیت میں دی جاتی تھی، یہ کہا گیا کہ والبنین، یعنی تمہارے بیٹے ہی بیٹے ہوں، تو فرمایا گیا کہ نہیں، اسلام کی نظر میں بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہے، اور علماء نے لکھا جس کے گھر میں پہلے بطن سے بیٹی پیدا ہو سمجھو کہ وہ گھر برکتی ہے۔ جس کے گھر میں پہلے نمبر پر بیٹی پیدا ہو وہ گھر برکتی ہے، اور رسول اللہ کے گھر میں بھی پہلے نمبر پر بیٹی ہوئی تھی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر بیٹی ہوئی تھی۔ 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئی، اور حضور کو سب سے اس درجہ محبت تھی کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ذرا سی تکلیف ہوئی تو حضور نے سر عام اعلان فرمایا، سن لو میرے صحابہ، فاطمہ کا دل دکھایا تو یاد رکھنا میرا دل دکھے گا۔ حضور اس درجہ پیار کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت آئی، حضور جب کسی بھی سفر پر جاتے تھے آخری ملاقات حضرت فاطمہ سے کرتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو پہلی ملاقات حضرت فاطمہ سے کرتے تھے۔ حضور نے عورتوں کے مقام کو بڑھایا، بیٹیوں کے مقام کو بڑھایا، اور جو میاں بیوی مل کر یہ سوچتے ہوں اور طے کرتے ہوں کہ لڑکا ہی ہونا چاہیے، تو میں اس میاں کو کہتا ہوں کہ لڑکی نہ ہوتی تو یہ بیوی ہی تجھے کیسے ملتی، یہ بیوی ہی کیسے ملتی؟ اگر تیری ساس نے لڑکی کو جنم نہ دیا ہوتا تو یہ تیرا جوڑا تجھے ملتا کیسے؟ یہ تو خدا کا بڑا احسان ہے۔ اور اس کو دیہاتی زبان میں سمجھاؤں، سماج کو وجود دینے کے لیے اور سماج کو چلانے کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا نا تو ہمارے استاذ تھے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اپنا ایک پیارا انداز ہوتا تھا بات کرنے کا، تو حضرت نے سبق میں فرمایا کہ باوا آدم کو جب پیدا کیا گیا تو باوا آدم ادھر ادھر جھانکتے پھرتے تھے کہ کہاں جاؤں، کیا کروں، کوئی ہے ہی نہیں جس سے بات کروں۔ اللہ نے ان کے جوڑے کو پیدا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اب آؤ، قاری صاحب نے جو آیتیں پڑھی تھی اس کے ساتھ میں ملا دوں۔ حضرت آدم کو جنت میں بھیجتے وقت ادخل انت وزوجک الجنہ نہیں فرمایا، اقیم انت وزوجک الجنہ نہیں فرمایا، اسکن انت وزوجک الجنہ، ورنہ یہ کہتے داخل ہو جاؤ جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن وہ داخل ہونے کے لیے اسکن کا لفظ آیا اس لیے کہ لتسکنوا الیہا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے عورت کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ عورت کو دیکھ کر، بلکہ دیکھنا تو دور، اس کے تصور سے آدمی کے 80% جتنے بھی ٹینشن ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنے بڈھے لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی تجربہ پوچھ لو، ایسا نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ضرورتوں کے پورا کرنے کی، تو نہیں، ہمارا تو تجربہ ہے۔ ہمارے دادا بوڑھے ہو گئے تھے، ہماری دادی خالی پانی بھرنے جاتی تھی تو بولتے تیری دادی کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ ہم نے مذاق میں کہا دادا اب دادی کا کام کیا ہے؟ کہا صرف کام سے ہی کام لینا دینا ہوتا ہے کیا؟ عجیب بات ہے، جتنا بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے بیوی کے ساتھ اتنا سکون، اور بیوی کو اپنے میاں کے ساتھ اتنا سکون بڑھتا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا شادی کے بعد بیوی اپنے میکے کبھی کبھی چلی جاتی ہے،
لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو میاں کبھی کبھی بولتا بھی ہے کہ بھئی جاؤ ذرا تھوڑے دن اپنی ماں کے یہاں رہ کر آؤ، وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی کہ نہیں میرا گھر تو، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اللہ نے جوڑے کی شکل میں یہ نعمت نصیب فرمائی ہے۔ نکاح کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نکاح کرنے والوں کے پاس 3 نیتیں کرواتے تھے۔ سب دولہے بھی یہی نیت کریں گے انشاءاللہ، اور دلہنیں اگر یہاں ہوں گی، مجھے نہیں معلوم نظام ہے کہ نہیں، تو وہ بھی سن رہی ہوں تو وہ نیت کر لیں۔ اور جتنے میرے تمہارے جیسے دولہے آلریڈی بن چکے ہیں تو وہ اپنی نیتوں میں تجدید کر لیں، پاسپورٹ کو رینیو بھی کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی نیت کی جاتی ہے نکاح میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے بتاؤں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تم سب دلہوں نے، او بچوں، اگر تم نے یہ نیت کر لی کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی سنت، اب اپنی بیوی کو لے کر دلی گھومنے گئے، سنت ادا کرنے کا ثواب ہے۔ اگر اپنی بیوی کو جوڑا دلا دیا، دلی کے مینا بازار جامع مسجد کے بازار میں سے کچھ لحاف دلا دیا اور کچھ اور چیز سنت ادا کرنے کا ثواب۔ بیوی سے بات کر لی، سنت ادا کرنے کا ثواب، اس لیے کہ پہلی اینٹ ہی سنت کی بنیاد پر رکھی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ دوسری نیت نکاح کرنے میں یہ ہونی چاہیے کہ میں نکاح کر رہا ہوں تاکہ میری نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے۔ میرے پیارے بچوں، نوجوانوں، چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں اس لیے کہ میرے آقا کا وعدہ ہے جس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی وہ دنیا کا لیڈر بننے کے قابل ہو جائے۔ یہ عجیب بات ہے، حضور نے جو فرمائی ہے جس کا مفہوم جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے وہ دنیا کا لیڈر بن جاتا ہے۔ آج مسلمانوں میں سے لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے جو طریقے اپنائے گئے ہیں ان میں سے ایک مہلک طریقہ فیس بک، ٹویٹر، ننگی فلمیں دیکھنا، غلط تصویریں دیکھنا، بے پردگی ہونا۔ اور ایک بات سناؤں، بہت پتے کی بات، سورہ نور 18ویں پارے میں، یہ نالج فل بات ہے، جتنے لوگ حاضر ہیں عجیب قرآن کی بات ہے، اس کو سنو۔ سورہ نور 18ویں پارے میں ایک سورت آئی ہے، اس میں اللہ نے پہلے نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ بات پوری سننا تو انشاءاللہ ایک نتیجے پر لے جاؤں گا۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کن سے پردہ کرنا ہے کن سے نہیں کرنا ہے وہ سب بھی تفصیل وار سمجھایا، اور اس کے فوراً بعد ایک آیت آئی، اللہ نور السماوات والارض۔ مفسرین نے لکھا جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اس کی نگاہوں میں خدا بس جاتا ہے، خدا بس جاتا ہے، اور جب اس کی نگاہ میں نور السماوات والارض والا خدا بس جاتا ہے تو پھر وہ کسی کی آنکھ میں آنکھ ملا کر جب بات کرتا ہے، سامنے والے کے باپ کی طاقت نہیں، اس کی ماں نے اگر اس کو حلال دودھ پلایا ہو تو وہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے، اس لیے کہ اس کی آنکھ میں نور خدا بسا ہو، اس کی آنکھ میں نور خدا بسا ہو۔ یہ بات سرکار نے فرمائی جو ترمذی شریف کی روایت میں آئی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی۔ اس کو اقبال نے سمجھا تھا، نگاہ آنکھ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور اب تو معاملہ بگڑ گیا کہ نگاہ مرد مومن سے بگڑ جاتی ہیں تقدیریں، اس لیے کہ وہ نگاہ نہیں رہی، یہ نگاہ ظلمت والی ہو گئی، یہ نگاہ یہ غیر محرم عورتوں پر پڑنے والی ہو گئی، نعوذ باللہ، یہ نگاہ دنیا کی درخشندگیوں پر اور دنیا کی چمتکاریوں پر فنا ہونے والی بن گئی۔ یہ نگاہ تو قرآن میں اٹکنی چاہیے تھی، یہ نگاہ قرآن میں اٹکنی چاہیے تھی، یہ نگاہ رسول اللہ کی یادوں میں رونی چاہیے تھی، یہ نگاہ خدا کے سامنے مانگنے میں رونی چاہیے تھی، اور یہ نگاہ تو آسمان و زمین پر غور کر کے اللہ کو یاد کرنے والی ہونی چاہیے تھی۔ تو نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کی جائے۔
اور نمبر 3 نیت یہ ہو رسول اللہ کی امت میں ہم بڑھوتری کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، نکاح مقاصد کے ساتھ ہوتے ہیں اور نکاح کے ذریعے سماج کو ایک پاکیزہ، امن والا، سکون والا ماحول دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ نے نکاح کو جنم دے کر، نکاح کو رائج کر کے پورے سماج پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ اور جو لوگ آج کل آوازیں اٹھا رہے ہیں نا کہ زیادہ بچے پیدا کرنا بند کرو، تو ہمارا ان سے سوال ہے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے تو پھر وکاس کے نعرے لگیں گے کیسے؟ اس لیے کہ وکاس کرنے کے لیے تو نئی نسل کا ہونا ضروری ہے۔ وکاس کرنے کے لیے، پروڈکشن کے لیے پہلے خود کے یہاں پروڈکشن زندہ کرنا پڑتا ہے، پروڈکشن ہونا چاہیے، دنیا کو آگے بڑھانا ہے۔ اور علمی زبان میں بولیں گے خلافت فی الارض کے اس اعلان کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ خدا نے زمین میں جو خلافت کا نظام جاری فرمایا اس کو چلتا ہوا رکھنا ہے۔ اللہ نے عورت کی شکل میں انسان کو بہت بڑی نعمت دی ہے، تو اولاً تو یہ غلط فہمی درست کرو کہ عورت کام والی بن کر آتی ہے، کبھی نہیں۔ عورت کا مقصد کام والی ہے ہی نہیں، وہ کر لے یہ اس کا احسان ہے۔ عورت کا اصل مقصد تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون، آدمی کے دل کو، اس کے دماغ کو سکون مل جاتا ہے، اس کی نظر، اس کی تھنکنگ کا ایک مرکز طے ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن نے آگے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، beginning of the marriage life، جب نکاح کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے تو مودت والا معاملہ ہوتا ہے، اور جہاں بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تو رحمت والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس نکاح کو ایک عبادت سمجھ کر کرو۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر مسلمان لڑکے لڑکیوں کی فکر کرتے ہیں۔ حدیث شریف کی ایک بشارت سناؤ ہمارے ان بھائیوں کو جو گجرات سے آ کر اتنا بڑا اہم ترین کام انجام دیتے ہیں۔ حدیث نے بشارت سنائی کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی جوڑے کا نکاح کرواتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو حکومت کا تاج پہنائے گا۔ من زوج للہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کا نکاح کرواتا ہے، توجہ اللہ تاج الملک یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کو حکومت کا تاج پہنائیں گے۔ اور اس دن حکومت کو چھیننے کے لیے کوئی مائی کا لال کھڑا تو کیا تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ میں سے بھی جن جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ غریب بچیوں کے نکاح کروائیں، غریب بچوں کے نکاح کروائیں۔ اور میں تو کہتا ہوں نکاح کروانا یہ سماج کو پاکیزہ بنانے میں مدد کرنا ہے۔ حضرت باندھوی کی ایک بات یاد آ گئی، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت اقدس مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے میاں بیوی میں جتنی محبت زیادہ ہوگی تصوف کے اتنے مدارج وہ طے کریں گے۔ تو کسی نے حضرت باندھوی سے پوچھا میاں بیوی کی محبت کو تصوف سے کیا لینا دینا؟ حضرت نے عجیب بات فرمائی اور چلتے چلتے مسئلہ حل کر دیا۔ گھر کی چائے جتنی ذائقہ دار ہوتی ہے آدمی 7 اسٹار ہوٹل کی چائے کو سونگھتا بھی نہیں ہے۔ میاں بیوی میں جتنی زیادہ محبت ہوگی نگاہوں کی حفاظت اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی۔ لہذا اس کو بہت بڑی عبادت، بہت بڑی خدمت سمجھو، اور مال مفت دل بے رحم کی طرح یہ معاملہ نہ ہو۔ میں تو باہر پھرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ کتنی محنتوں سے پیسہ کماتے ہیں۔ یہ کوئی انٹریسٹ کا پیسہ نہیں ہے کہ بینک نے سود دے دیا اور انہوں نے لا کر آپ کو سامان دے دیا۔ میری آنکھیں گواہ ہیں اس بات کی کہ یہ لوگ جو آپ کے نکاح کے لیے انتظام کر رہے ہیں، یہ احساس دلانا ضروری ہے، وہ راتوں کو سوتے نہیں، وہ صبح 4 بجے اٹھ کر اتنا برف برستا ہے ان کی گاڑیوں پر کہ اس کے اوپر پہلے وہ نمک ڈالتے ہیں، پھر برف ہٹاتے ہیں، سردیوں میں کپ کپاتے ہیں، پھر گاڑی لے کر جاتے ہیں، اور پھر بیچارے 2 پیسہ کماتے ہیں تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کا اور انسانوں کا کچھ کام ہو سکے۔ اور پھر وہ اپنی طرف سے کچھ وکیلوں کو طے کرتے ہیں جو ان کے علاقے کے ہوتے ہیں، وہ اس دماغ کو لے کر چلتے ہیں، اس کے پیچھے چلت پھرت ہوتی ہے، تب جا کر کوئی کام وجود میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کے احسان کی قدر کرو،
اس کی طرف محبت سے دیکھو اور اس کے لیے دعائیں کرو، اور ہم سب بھی اس کے لیے تیار ہوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے کہ وہ کسی مسلمان کو پیر پر کھڑا کر دے، کسی کا نکاح کروا دے، کسی کو ٹھیلا دلوا دے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ اللہ مبارک فرمائے اس جذبے کو، اور اللہ ان سب کی کمائیوں میں برکت دے۔ اللہ ہونے والے ان سب نکاحوں کو بے انتہا مبارک، مسعود اور اپنی بارگاہ میں مقبول بنائے۔ اور کتنا اچھا طریقہ ہے، کم خرچے میں نکاح ہو رہا ہے۔ حدیث میں آیا سب سے زیادہ ٹکنے والا نکاح، میں برکتن کا ترجمہ ٹکنے والا کرتا ہوں، اور یہ کیوں کرتا ہوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ یہ لفظ برکہ سے نکلا، اور برک البعیر عربی میں کہتے اونٹ کے بیٹھنے کو، اور سب لوگ جانتے اونٹ جب بیٹھتا ہے تو جلدی اٹھتا ہی نہیں، اس لیے برکت کو برکت کہتے ہیں کہ جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ جاتی نہیں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت برکت یعنی کیا؟ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا 50 کے 500 ہونے کا نام برکت، نہ داڑما لاکھو نا 50 کے 500 کا، یہ 500 آوے نے 1000 نو خرچو کرائی جائے نو مطلب، یعنی 500 آئے اور 1000 کا۔ حضرت مدنی نے سمجھا دیا برکت، کیا پیاری انداز، آؤ ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے پیچھے لے گئے۔ پانی کی ایک موٹر چلتی تھی، حضرت مولانا مدنی نے فرمایا یہ موٹر میرے دادا کے زمانے سے چلتی ہے، اس میں آج تک 1 روپیے کا کوئی خرچہ نہیں آیا، یہ ہے برکت۔ ہم کہا کرتے اپنے دوستوں سے پیسے بڑھنے کا نام برکت نہیں ہے، پیسے بچنے کا نام بھی برکت ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہو؟ اس کو کھولیں گے تو بہت دیر لگ جائے گی۔ پیسے بڑھنے ہی کا نام برکت نہیں، پیسے، ہمارے دوست ہیں دینداروں کی بہت خدمت کرتے ہیں، بیچارے غریب ہیں لیکن خدمت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ ان کے یہاں ان کی بہو کو یعنی بیٹے کی بیوی کو سارے ڈاکٹروں نے کہا سیزر کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ دینداروں کی خدمت کی برکت سے اللہ آپ کو نارمل ڈیلیوری آپ کے بیٹے کو کروائے گا۔ ہوا بھی ایسا، چلتے پھرتے ڈیلیوری ہو گئی، 80,000 روپے کے خرچے سے بچ گئے۔ اس کا نام برکت ہی تو ہے۔ اگر 50,000 آتے اور 80,000 جاتے تو قرضے میں ڈوبتا۔ لہذا نکاح میں خرچے کم کرو، رسوم اور رواج کو ختم کرو۔ پیسے اگر بہت کھجلی کرواتے ہیں تو پھر اس کو حلال کاموں میں لگاؤ اور دوسرے بندوں کو کھڑا کرنے میں لگاؤ۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو 1000 دے دیے، اس کو، میں تو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں کہ کسی کو 2000 کی کیٹ دے دی، کسی کو یہ کیا مصیبت ہے، 1500 کی کیٹ دے دی۔ سب کو بیوقوف بنانا ہے کیا کہ کیٹ دے کر گھروں میں بٹھا دو، اور یہ اسماعیل بھائی بھی اسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے، ابراہیم بھی اسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے، خالد بھی، عمر بھی، ابو بکر بھی۔ تو اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ اناج تو آ گیا، اب کم بخت ان پیسوں سے موبائل کا ریچارج کرواتے ہیں غریب، اور پھر دن بھر بیٹھ کر سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ نہیں، ہمارے آقا سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا اللہ کے رسول گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ مدد کر دیجئے۔ حضور سے زیادہ دریا دل کون ہوگا؟ لیکن حضور نے فرمایا تیرے گھر کا جو سامان ہو لے آ۔ اس کا نیلام کیا، اور اس سے جو آیا کہا اس میں سے تھوڑی گروسری اور راشن گھر پہنچا دے، اور دوسرا جو آیا کہا مدینہ سے باہر چلا جا، بھلے مسجد نبوی میں نہ دکھے، 15 دن تک مت دکھنا، محنت کر اور پیسہ کما کر لا۔ یہ آقا کا مزاج تھا، یہ آقا کا طریقہ تھا، اس لیے اس طریقے کو بھی جنم دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے ان 10 نکاحوں کو بہت مبارک فرمائے۔